دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم شہید جنرل ضیاء الحق کے بارے میں جسارت کریں گے بات کرنے کی، کیونکہ میں ویڈیو بغیر تیاری کے بناتا ہوں جو یادداشت ہے، تو چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ دوستو، پاکستان کے قیام کے بعد ہماری افواج انگریزی فوج کا ایک ایکسٹینشن تھی۔ اس کی روایات، شراب نوشی، آزاد خیالی اور اس جیسی چیزیں یہ اس فوج کا حصہ تھیں۔ تو میں دوسری بات کا بھی ذکر کروں، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، قانونی طور پر، بیوروکریٹک طور پر یہ ایکسٹینشن تھی انڈیوائیڈڈ انڈیا کی۔ ان کی روایات بھی وہی رہیں اور ہماری پولیس وہ ہر چیز وہی رہی، تو فوج میں بھی یہ چیزیں آئیں اور یہ قرارداد مقاصد جو ہم نے پاس کی، یہ ایک دکھاوا تھا، اس پر نہ ہی عمل ہوا اور ابھی بھی عمل اس پر نہیں ہو رہا کہ بہت سارے لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں اور کچھ لوگ جو حکومت کے ساتھ تو ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اس پر عمل ہو، کیونکہ پھر اس پر ان کے ہاتھ کٹتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ فوج کا یہ شراب نوشی، آزاد خیالی، اب میں اس سے مزید اور مجھے کہنا مناسب نہیں۔ یہاں پر نماز پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ یہ لڑائی کے قابل نہیں ہے۔ جو داڑھی والا ہوتا تھا یہ کمی ٹائپ آدمی، یہ لڑے گا نہیں۔ شراب پینے والے کو دلیر سمجھا جاتا تھا، اور پھر اسی اثناء ہمارا ویسٹ ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ اس میں ہماری مجموعی طور پر غلطیاں ہیں۔ فوج تو ایک آخری اسٹیج پر پہنچی جب کینسر کا مریض صرف چند دن کا مہمان تھا۔ اس وقت کوئی سرجری، کوئی علاج کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا جس کا ہمارے دشمن ہماری فوج کے سرے باندھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی پھر ہمارے ہاں ایک فوجی ڈکٹیٹر جسے کہتے ہیں، ڈکٹیٹر اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی کی بات کرے، تو وہ آئے جنرل ضیاء الحق۔ انہوں نے پاکستان کی افواج کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پہلی بار پاکستان کا جھنڈا لا الہ الا اللہ کے اندیکھے مبارک نام کے زیر سایہ یہ اٹھایا گیا، اور پھر اسلامائزیشن کا دور ہوا۔ جو قبائلیں انگریز دور کی تھیں وہ ختم ہوئیں۔ نماز کو احساس کمتری کا نہیں بلکہ احساس فخر کا زینہ بنایا گیا۔ داڑھی کو عزت ملی، اور سول سائٹ پر بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں کہ وہ کوڑے لگائے گئے اور یہ زبردستی نمازیں پڑھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وہ بندے میرے دوست ہیں جو جب حکومت میں آتے ہیں تو نماز کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اور یہی جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ جو کوڑوں کی تانا زنی کرتے ہیں ان کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے دیوے قانون کا مذاق اڑائیں یا ان کو نافذ نہ کریں، یہی لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، مختلف تعویلیں کی گئیں۔ تو انہوں نے آ کر اس کی سمت بدلی۔ وہ ایک مدبر انسان تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روس جیسی خوفناک قوت اس وقت امریکہ بھی لرزہ بدر اندام تھا، وہ ہمارے مغربی سائٹ پر آ کر بیٹھا۔ مشرقی سائٹ پر ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ بھی موجود تھا، لیکن اس مرد نے وہ ایمان اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بے خوف تھا۔ مجھے ایک بار
جنرل حمید گل ان سے کبھی ملاقات ہوتی جب میں پنڈی ہوتا تھا. تو ایک بار میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جس میٹنگ میں افغانستان میں روسی افواج کے خلاف بند باندھنے کا فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ اکیلے جنرل ضیاء الحق کا تھا. کور کمانڈر میں بھی کسی نے بھی یہ جرات نہیں کی کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے. صرف وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا. کور کمانڈر میں اکثریت کی رائے تھی کہ ہمیں مفاہمت کے ذریعے اپنی جان کو محفوظ رکھنا چاہیے. ہمارے پروگرام بہت قیمتی ہیں، نیوکلیر پروگرام کی بات ہی ہوئے گی، لیکن اس مرد مجاہد نے ایک بہت بڑے سمندر کو اپنی سرحدوں پر روکا، اور اس طرح روکا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اور اس وقت کی جو سب سے بڑی پاور آپ کے ساتھ کھڑی تھی امریکہ، اس کو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ پاکستانی فوج یا افغان ریزسٹنس کے کسی بھی ایک بھی آدمی سے وہ کانٹیکٹ کرے، کیونکہ ان کا امریکیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر خریدتے ہیں اور پھر اس کو سبوتاژ کرتے ہیں. تو یہ ایک عظیم آدمی کی شہادت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موت دیکھیں کتنی جلگی خوفناک تھی. وہی حضرت امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت پر ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ناک. تو یہ تو اس کی راہ میں عزت افزائی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس طریقے سے آزماتا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے. اور اگر جنرل ضیاء الحق ہوتے تو پھر آج مسلم دنیا کا نقشہ اور ہوتا. یہ ایک مسلم بلاک بن چکا ہوتا، اور ان کی مدبرانہ حکمت عملی، یہی خوف کی وجہ بھی نہیں امریکہ کی. تو وقت تو ان کا لکھا جا چکا تھا تقدیر میں، ان کی پیدائش سے بھی پہلے دن، وقت اور طریقہ شہادت لکھا جا چکا تھا، لیکن یہ سر باندھا گیا امریکہ کے ذمہ. دوستو، بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں اسکرپٹ نہیں لکھتا، فل بدی بولتا ہوں، تو یہ ایک میرا چھوٹا سا ٹرائیبیوٹ ہے اپنے جنرل کی ساتھ. اس کی وجہ آپ جنرل مشرف کو دیکھیں، وہ ایک شرابی جنرل تھے. وہ ان میں سچی بات کروں گا، چاہے اچھی لگیں نہ لگیں، وہ ایک روسی خوف ان پر نہیں چڑھا جنرل ضیاء الحق کے، جبکہ جنرل مشرف، وہ چونکہ ان کا ایمان کمزور تھا، وہ بہت ہی ہلکی باتوں پر اس نے امریکیوں کے آگے سرنڈر تو نہیں کہوں گا، اس سے کم تر. اور پھر دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. اگر ان کی جگہ جنرل ضیاء الحق ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کہ امریکہ کب تک اپنے انجام کو پہنچ گیا ہوتا.